ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا، اوپر بٹھا لیا، وخروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا۔ یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو، بزرگوں کو کہتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں، تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، اور یہ جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجئے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب یہ حرام مطلق ہے۔ وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیایا من قبل، اب کہا حضرت یوسف نے ابا جان دیکھیے یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدے میں ہیں۔ تو گویا کہ 11 بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج اور چاند کے حکم میں ہیں۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، انعام فرمایا مجھ پر جبکہ مجھے قید خانے سے نکلوایا۔ بدو، اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بادیہ نشینی کی سخت زندگی سے نکال کر یہاں حضارت اور تمدن اور وقت کی عظیم ترین جو متمدن ملک ہے اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتی ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا۔